الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، محترم خواتین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، انسان کو اپنی بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے اور یہ محبت فطری ہے. آدمی فطری طور پر بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، لیکن اس میں بعض اوقات اس محبت میں آدمی بہت سے غلط کام بھی کرنے لگتا ہے. ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور بسا اوقات محض ان کو خوش رکھنے کے لیے غلط سے غلط کام بھی کر بیٹھتا ہے. نیکی اور بدی میں تمیز نہیں کرتا، حلال حرام، جائز اور ناجائز کا خیال نہیں کرتا، بلکہ محض یہ بات اس کے پیش نظر ہوتی ہے کہ بیوی خوش ہو جائے، بچے خوش ہو جائیں یا مادی لحاظ سے ان کی ترقی ہو جائے. یہ بات ایک مومن کے شائن شان نہیں ہے اور اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی. اگر آدمی کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے غلط کام کرتا ہے تو وہ غلط کام جائز نہیں ہو جائے گا، صحیح نہیں ہو جائے گا، غلط کام غلط ہی رہے گا، اور جو حرام ہے وہ حلال نہیں ہو جائے گا، جو ناجائز ہے وہ جائز نہیں ہو جائے گا. اس لیے آدمی کو کسی سے بھی محبت ہو، بیوی بچوں سے خاص طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس محبت میں آدمی کو اتنا اندھا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی صحیح اور غلط میں، درست اور نادرست میں، حلال اور حرام میں کوئی فرق ہی نہ کرے اور کسی بات کا خیال نہ کرے. اس میں بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی اگر اس کا عزم اور ارادہ پکا نہ ہو کہ میں صحیح کام ہی کروں گا، چاہے میری بیوی ناخوش ہو جائے یا میرے بچے ناراض ہو جائیں، لیکن میں وہی کروں گا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. کسی کی خوشی ناخوشی کی میں پرواہ نہیں کروں گا اور اس بات کا بھی خیال نہیں کروں گا کہ کسی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے یا کسی کی ترقی رک جاتی ہے. تو اگر ایسا عزم ہو آدمی کے اندر اور ارادہ ہو تب تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے.
لیکن آدمی کا عزم بھی اس وقت کمزور پڑ جاتا ہے، اچھے خاصے دیندار لوگوں کا بھی، جبکہ بیوی بچے آدمی کو غلط کام پر ابھارے، مجبور کرے۔ یہاں یہ کہا گیا کہ ایسا انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کو جو آیات پڑھی گئی اس میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، یہ ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن بھی ہیں، فاحذروہم، ان سے دور رہو، ان سے بچو، ان کی بات نہ مانو۔ یہ دشمن اس طرح بن جاتے ہیں کہ آدمی کوئی نیک کام کرنا چاہے اور رکاوٹ بن گئے، نمازوں کا اہتمام کرنے نہیں دیا، کہ کبھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں اٹھنے نہیں دے رہے ہیں، کبھی کوئی پروگرام چل رہا ہے، کبھی گھر پہ کوئی کھیل ہی ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ نہیں آیا، نماز کا وقت ہو گیا جانے نہیں دے رہے، کبھی کوئی کہانی سنا رہے ہیں اسی میں مست رکھے ہوئے ہیں۔ تو بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی اس میں ان کا دباؤ محسوس کرتا ہے، نمازوں کے معاملے میں، روزے کے معاملے میں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے معاملے میں۔ آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہے تو بہت سی رکاوٹیں ہوتی ہیں، سب سے پہلے بیوی بچے ہی رکاوٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ اتنا پیسہ فلاں جگہ لگا رہے ہیں اور ہماری یہ ضرورتیں ہیں، فلاں کام رکھا ہوا ہے، بچے کی شادی ہے، بچی کی شادی ہے اور فلاں کام ہے، آپ خیال نہیں کر رہے ہیں اور بچے بھی اصرار کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح آدمی کسی دینی کام میں دلچسپی لے رہا ہے تب بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ سب اس کام میں آگے نہ بڑھیے آپ۔ کوئی آدمی حج کرنا چاہے اس میں بھی رکاوٹ بن گئے، اور کسی سے کہہ دیا کہ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں آپ۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو ہمت کے ساتھ کہیں یا کہہ سکیں کہ صاحب میں اپنا وقت ضائع نہیں کر رہا ہوں بلکہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کر رہا ہوں۔ آدمی اس دباؤ میں آ جاتا ہے، اور اس سے بھی بڑے کام باز ہو سکتے ہیں کہ آدمی اللہ کے دین کے لیے تکلیفیں برداشت کرنے لگے تو ماں باپ یہ بیوی بچے بجائے اس کے کہ ہمت دلائے تنقید شروع کر دیں گے کہ کہا نہیں تھا، غلط جگہ چلے گئے تم، غلط کام کیا تم نے، مصیبت مول لے لی۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں آدمی کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن بھی ہیں۔ یہی بات عورت کے بارے میں بھی کہی جائے گی کہ عورت سے کہا جائے گا کہ یاد رکھو، خواتین سے بھی کہا جائے گا۔ قرآن میں ایک عام اصول ہے کہ مردوں کا ذکر کرتا ہے اس میں عورتیں شامل ہوتی ہیں۔ عورتوں سے بھی کہا جائے گا کہ یاد رکھو تم میں سے بعض کے شوہر تمہارے دشمن ہیں، تمہیں دین پر عمل کرنے نہیں دیں گے، تمہیں دین پر جمنا چاہیے۔ تو فرمایا یاد رکھو تمہاری بعض بیویاں، سب کے بارے میں تو بات نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہا تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں، تمہیں دین پر چلنے نہیں دیں گے اور عمل کرنے نہیں دیں گے۔ اس لیے تمہاری دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے دور رہو، ان سے بچے رہو، یہ نہیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے لگو۔ تو کہا کہ فاحذروہم، ان سے بچے رہو، ان سے دور رہو۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی دیکھیے، اگر کوئی آدمی کھلا دشمن ہے یا اس کی دشمنی معلوم ہے
تو آدمی اس سے بہت محتاط ہوتا ہے. معلوم ہے کہ وہ دشمن ہے, کسی سے اس کا مقدمہ چل رہا ہے, کسی سے لڑائی ہو گئی ہے, مار پیٹ ہو گئی ہے, یا کوئی خاندانی جھگڑا ہے, آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ دشمن ہے میرا, اور اسی لحاظ سے اس کے ساتھ معاملہ بھی کرتا ہے. لیکن بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ وہ ان کو دشمن سمجھتا نہیں, ان کی مار محبت کی مار ہوتی ہے. آپ آگے بڑھنا چاہیں وہ آپ کا دامن پکڑ لیں کہ نہیں کر سکتے, آپ جا نہیں سکتے. آدمی لوہے کی زنجیر کاٹ سکتا ہے, محبت کی زنجیر نہیں کاٹ سکتا. آدمی خاموش ہو جاتا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. بڑے سے بڑے کاموں کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے. اس لیے کہا گیا کہ یہ محبت ہے یہاں, اور تم دھوکہ کھا سکتے ہو. یہ دشمن نہیں ہے کہ تم کہو کہ سب یہ دشمن نہیں ہمارے, لیکن بظاہر یہ تمہیں جس راستے پر لے جا رہے ہیں وہ دشمنی کا راستہ ہے, عداوت کا راستہ ہے. یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے اور تمہیں غلط راستے پر لے جانا چاہتے ہیں. تو اس لیے کہا گیا کہ یہ یاد رکھو اچھی طرح کہ یہ محبت دراصل تمہارے لیے سخت نقصان دہ ہے. اس میں ہونا یہ چاہیے کہ آدمی اس معاملے میں محتاط رہے. اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا دیکھو ان سے تعلقات طرح طرح کے ہیں. آدمی بیوی بچوں سے تعلقات, یا بیوی کا شوہر سے تعلق, یا شوہر سے بیوی کا تعلق, بچوں کا ماں باپ سے اور ماں باپ سے بچوں کا تعلق کئی طرح کا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ان کی غلطیوں کی اصلاح کرو. ان کے کہنے میں نہ آؤ, ان کے بہکاوے میں نہ آؤ, اور اگر وہ دین سے ہٹانا چاہیں تو نہ ہٹو, لیکن ان سے تعلق نہ توڑو. وہ اگر کوئی غلط کام کرے, ایسے کام بھی کر سکتے ہیں کہ تمہیں صدمہ پہنچے, تمہیں یہ احساس ہو کہ غلط راستے پہ یہ لے گئے, مجھے نقصان پہنچایا. مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے, جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے, اور بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. کہا کہ معاف کر دو. یہ رشتے وہ ہیں کہ بات بات میں کاٹ نہیں دیے جائیں گے. کہا کہ اگر تم معاف کر دیتے ہو اور درگزر سے کام رکھتے ہو تو یاد رکھو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے. معلوم نہیں تم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہوں گی اور کیسی کیسی حرکتیں تم سے ہوتی ہوں گی. تو تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد اگر غلطی کر رہی ہے, ایسی غلطی جس کے بارے میں تمہارا خیال ہو کہ یہ نہیں کرنی چاہیے تھی, انہیں نصیحت کے باوجود انہوں نے کی, تب بھی ان کو معاف کرو. معاف کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تم سے قریب بھی ہوں گے, تمہاری بات بھی سنیں گے. اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, تمہیں بھی معاف کرے گا. کہ تم کسی کی غلطی کو معاف کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری غلطی کو معاف کرے گا. یہی بات ایک اور جگہ بھی قرآن میں کہی گئی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو ایسا کرے گا, اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا, تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں رہے گا. اللہ کے ذکر سے غافل کر دے, نماز سے غافل کر دے, دین پر عمل کرنے سے غافل کر دے, احکام دین پر عمل کرنے سے غافل کر دے. یہ سب ذکر ہے. اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے قرآن سے غافل کر دے. اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے, یا قرآن سے غافل نہ کر دے. قرآن سے غافل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت, اس کا سمجھنا, اس کا پڑھنا, اس پر عمل کرنا, ان سب سے غافل نہ کر دے. کہ آدمی بیوی بچوں کی محبت میں, مال و دولت کی محبت میں ایسا نہ ہو کہ آدمی ان چیزوں کو سب فراموش کر بیٹھے. تو فرمایا کہ اگر ایسا ہوا تو سمجھو کہ نقصان میں رہو گے. اوپر سے منافقوں کا ذکر آ رہا ہے, اس میں یہی کہا گیا ہے کہ منافقوں کا رویہ یہی تو ہے
کہ مال و دولت ان کو مل گئی ہے تو اللہ کے دین سے بے پرواہ ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کو تک خاطر میں نہیں لا رہے ہیں. ایسا رویہ تمہارا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ سمجھو کہ تم تباہ ہو جاؤ گے. تو فرمایا اے ایمان والو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری بیویاں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے، قرآن سے، اس کی تلاوت سے، اس پر غور و فکر سے، اس پر عمل سے روک نہ دے، غافل نہ کر دے. اور اگر ایسا کیا تم نے تو سخت نقصان اٹھانے والوں میں تمہارا شمار ہوگا. یہ بات جو بار بار سمجھائی گئی ہے، اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کہی گئی ہے قرآن میں، وہ یہ دیکھیے، یہ بات ایک لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ نگیٹو قسم کی بات ہے، منفی بات ہے. ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا. ہے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ظاہر ہے کہ اس میں بہت اہم بات بتائی گئی ہے. آدمی دوسروں کو جہنم کی آگ سے اس وقت بچائے گا جبکہ خود بچے، ورنہ کس منہ سے نصیحت کرے گا. اس لیے کہا اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ. پھر کہا اپنے گھر والوں کو بچاؤ تاکہ تم نمونہ بنو، لوگوں کو معلوم ہو کہ جس طرح اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، اس طرح انسان جہنم کی آگ سے بچتا ہے، تمہیں دیکھ کے تمہاری اولاد سیکھ سکے. تو کہا اے ایمان والو، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے. اس کے بعد کہا اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. یعنی یہی صرف نہیں ہے کہ صاحب بچے بگڑے ہوئے ہیں، بیوی کا راستہ دوسرا ہے، یا بیوی دیکھ رہی ہے کہ شوہر کا راستہ دوسرا ہے، خاموش ہو گئے، معاف کر دیا. نہیں، بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ خود ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئے اور ہم محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ کا دین یہ ہم سے چاہتا ہے. تو اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، قرآن میں بار بار یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ دیکھے کہ کون لوگ وہ ہیں جو اللہ کے دین سے اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والے بیوی بچے ہیں، اس لیے ان کا ذکر کیا گیا. بیوی شوہر سے متاثر ہوتی ہے، شوہر بیوی سے متاثر ہوتا ہے، دونوں ہی کا ذکر ہے اس میں. اور اس کے بعد اولاد کا معاملہ ہے کہ ان کے سامنے آدمی سپر ڈال دیتا ہے. کہا کہ دین کے معاملے میں ان کے سامنے جھک جانا اور ان کی بات کو مان لینا اور اس پر چلنا صحیح نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر ہمارا خاندان اس انداز کا ہو جائے تو سمجھے کہ خاندان ہی نہیں ٹھیک ہوگا، خاندان ہی کی اصلاح نہیں ہوگی، بلکہ پوری دنیا کی اصلاح ہو سکے گی. خاندان جسے ہم کہتے ہیں وہ ایک چھوٹا سا ادارہ، چھوٹا سا یونٹ نہیں ہے. وہ بظاہر چھوٹا ہے لیکن چند خاندانوں کو ملنے کے بعد پوری سوسائٹی بن جاتی ہے. یہ خاندان ٹھیک ہوا، وہ خاندان ٹھیک ہوا، وہ خاندان ٹھیک ہوا، پوری سوسائٹی ٹھیک ہو گئی. اس لیے قرآن میں اس پر بڑا زور دیا گیا ہے کہ تمہارا خاندان ٹھیک ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس معاملے میں ہم سے جو غفلت ہو رہی ہے، اور بسا اوقات دینی جذبہ رکھنے کے باوجود، دینی احساس رکھنے کے باوجود بیوی بچوں کے دباؤ میں یا بیوی شوہر کے دباؤ میں غلط کام کرنے لگتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے، بچوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے باپ کو دین کے راستے سے ہٹایا نہیں جا سکتا، ان سے کوئی غلط کام نہیں لیا جا سکتا، ان کو غلط راستے پہ نہیں لے جایا جا سکتا. اس سلسلے میں روایات میں آتا ہے، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض لوگ مکے سے ہجرت کرنا چاہ رہے تھے تو ان کے بیوی بچوں نے ان کا دامن پکڑ لیا. کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ؟ وہ رک گئے، دباؤ اتنا تھا کہ رک گئے. اور جب مدینے میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی اور لوگوں کا وہاں جانا آسان ہو گیا تو وہ بیوی بچوں کے ساتھ آئے
آنے کے بعد دیکھا کہ جو لوگ پہلے گئے ان کا مقام ہی کچھ اونچا ہے، دین میں ان کا علم، ان کا تفقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، اور ان کی دنیا ہی بدلی ہوئی ہے، اور ہم وہی کے وہیں رہ گئے۔ تو انہوں نے سارا غصہ بھی بچوں پر اتارنا شروع کیا۔ قرآن نے کہا نہیں، یہ تو وقت ان کو معاف کرنے کا ہے، ان کو نظر انداز کرنے کا ہے۔ انہوں نے اپنی محبت میں کیا اور تم اس کی محبت میں چکر میں آ گئے۔ اسی وقت دامن کھینچ کے نکل سکتے تھے تم، بہت سے لوگ چلے بھی گئے، کسی نے کسی کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، آدمی کی کمزوری ہوتی ہے جس سے بیوی بھی فائدہ اٹھاتی ہے، بچے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی یہ دکھتی رکھا ہے تبھی اسے دباتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو کوئی ہمت نہیں کر سکتا۔ تو آدمی اپنا جائزہ بھی لے اور اپنے آپ کو دیکھنے کی بھی کوشش کرے۔ ہمارے خاندان ٹھیک ہو جائیں گے تو ہمارا سماج بھی ٹھیک ہوگا، اور صحیح بات یہ ہے کہ پوری بستی ٹھیک ہوگی، ملک ٹھیک ہوگا، دنیا ٹھیک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں ان پر عمل کری، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اپنی توفیق سے نوازے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد قدیم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔